اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے سورہ عصر کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ صبح کا آغاز ہے اور 28 جون ہے، موسم بہت ہی پیارا، بہت ہی عاشقانہ ہے، اور اس میں کسی پنکھے کی اور کسی اے سی کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سورہ مبارک ہے، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہی صورت عنایت فرماتے مسلمانوں کو تو جینے کے سارے فلسفے اس سورہ مبارک میں موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی کہ انہوں نے 30 سپارے نصیب فرمائے، اور قرآن پاک سے محبت کرنے والے لوگ یعنی حافظ قرآن جو ہوں گے، قاری حضرات، یہ حافظوں کو خاص طور پہ اللہ نے انعام دینا ہے، اور وہ جنت میں جب چلے جائیں گے تو اپنی مرضی سے یعنی جتنی وہ تلاوت کرتے جائیں گے اتنے ان کے درجات وہاں بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ جو جنت میں داخل ہونے کی جو پرمیشن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے ملے گی۔ آپ کے جتنے نیک اعمال ہوں گے ان کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ جیسے یہاں فوج میں ایک سپاہی بھی ہوتا ہے، ایک جرنیل بھی ہوتا ہے، اور سارے بیچ میں رینکس ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالیفیکیشن پہ، آپ کے انٹرسٹ پہ، آپ کی جدوجہد پر۔ اسی طرح یہ جو ولایت کے درجات ہیں اور قرآن پاک سے محبت ہے، تو میں اس دوست کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے یو کے سے مجھے ایک ایس ایم ایس کیا، اور وہ مجھ سے بات نہیں ہوئی ان کی، اور نہ وہ مجھے شاید جانتے ہیں، شاید نیٹ کی وجہ سے ان کو ہمارا نمبر ملا۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنے کا جو انداز بتایا وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، تاکہ عین ممکن ہے میں نے بہت سارے فلسفے، بہت سارے انداز بتائے کہ قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، وہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ 2 دل والے ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک سے مستقل رابطہ رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، 30 سپارے ہیں، تو اگر ہم یہ کتاب ہی پڑھ لیتے تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، اور روٹی کپڑے مکان کی اتنی فکر نہ ہوتی، چونکہ اسی کتاب میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہترین رازق ہیں۔ اب وہ رزق کہاں سے دیتے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور اب جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری پلاننگ اسی طرح منوان ہو رہی ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں، ورنہ کبھی بھی معمر قذافی جو ہیں یہ کبھی بھی مرنے کا پلان انہوں نے کوئی نہیں بنایا ہوگا، اور جس طرح عراق کے بادشاہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کبھی اس نے خواب میں بھی بات نہیں سوچی ہوگی کہ میں بادشاہ ہوتے ہوئے مسلمانوں کا بادشاہ، یہ 2 مسلمان بادشاہ جو ہیں آپ کے سامنے، یہ ابھی مطلب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور یہ خود تو مرے، ساتھ اوروں کو بھی مروایا ہوگا یقیناً۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنی ساری طاقتیں یعنی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کیا وہ یہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے
تو سوال تو پیدا ہو گیا، اور چونکہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ ناپید ہے، اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، تو پھر ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ دیٹ ایوری تھنگ ول گو ان اے رائٹ وے. اٹس ناٹ پاسبل. کہ جیسے کہہ لیں کہ اس میں جو بات بتائی گئی سورہ عصر میں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پھر کون ہے جو اس بات کو جھٹلائے گا؟ اب لیکن ساتھ ہی بتا دیا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، یعنی نیک اچھے اعمال کیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، تو یہ چاروں کام تھے. اگر اس میں سے کوئی دو کر رہا ہے اور دو نہیں کر رہا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ یعنی اب یہ چاروں کام کرنے والے ہیں کہ ہم نے ایمان بھی لانا ہے، نیک کام بھی کرنے ہیں، اور آپس میں صبر کی تلقین کرنی ہے. اس لیے آپ سب دوستوں کو ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صبر کیا کریں. صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی اشارے پر بھی رک جانا، زیبرا کراسنگ سے پیچھے رک جانا. یہ جو رک جانا ہے اس کو دیکھیں کیسے. یہ جو رک جانا ہے یہ کیسے رکا جاتا ہے آج کے دور میں؟ کہ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ رک نہیں رہا. اس کو ماں بھی کہہ رہی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ سگریٹ پینا سوشلی الاؤڈ ہے. سوسائٹی نے اس برائی کو قبول کر لیا ہے. ایون دس از حرام ان اسلام ایز دا وائن از حرام ان اسلام. اب پتہ نہیں آپ سے یہ اسلام کی باتیں ہضم کیوں نہیں ہوتی. ساری دنیا کا مال کھا کے آپ ہضم کر لیتے ہو. جو شراب کی شکل ہے، شراب کی شکل، یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں. یہ نشہ کب اترے گا تمہارا؟ تمہارے بادشاہ تمہارے سامنے ٹانگ دیے گئے، شرم ہی نہیں آئی آپ لوگوں کو. افسوس کر کے ہاتھ مل کے بیٹھ گئے. چوڑیاں پہن لیتے. نہ ان بادشاہوں کی کوئی حکمت عملی تھی کہ وہ OIC بنا کر پوری امت کو جوڑ لیتے، مسلمانوں کو جوڑ لیتے. 1.5 بلین مسلمان ہوتے ہوئے اس طرح جی رہا ہے جس طرح زنانی جیتی ہے مجبوراً. ٹھیک ہے نا. عورتیں عموماً اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کر کے جی رہے ہیں دنیا میں. اب مجھے نہیں پتا کہ واٹ از دی ریئل ریالٹی اباؤٹ دس فیکٹ، کہ کیا خواتین کا یہی مقام ہے، یہی حال ہے کہ وہ کمپرومائز کر کے جی رہی ہیں اس دنیا میں. ہر ایک کی بیوی کا یہی حال ہے. سب بیویاں رو رہی ہیں دنیا میں. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں نے چھوڑ دیا. رکنا کہاں رکیں گے آپ؟ جب کہا کہ صبر کا مطلب ہے رک جانا، انتظار کرنا، ویٹ کرنا. آپ سے ویٹ ہی نہیں ہوتا کسی کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ایک صحابی کے لیے 3 دن آپ کھڑے رہے، ایک ہی مقام پر انتظار کرتے رہے. آپ کے ہاتھ میں تو موبائل ہے پیارے، جتنا دل کرے جھوٹ ماریں. ابھی ایک تازہ جھوٹ خود ہی پکڑا گیا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مارکیٹ ہے جس کا نام ہے قبا مارکیٹ. تو وہاں ایک الیکٹریشین ہوتا ہے. مجھے بجلی کا کوئی کام پڑ گیا، میں نے اسے فون کیا. اس نے آگے سے کہا جی کہ میں تو اسلام آباد کہیں دور ہوں بہت، تو میں نہیں آ سکتا ہوں ابھی. اور اتفاق سے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ دور ہیں تو میں کسی اور سے کرا لیتا ہوں کام. اتنی دیر میں مجھے ایک اور فون آ گیا کہ آپ کا پارسل آیا تو آپ کی کوٹھی ہمیں مل نہیں رہی ہے، تو آپ بتائیں. میں نے اسے کہا آپ قبا مارکیٹ آئیں، میں وہاں سے آپ کو لے لیتا ہوں. تو میں قبا مارکیٹ گیا تو وہ الیکٹریشین وہاں پھر رہا تھا دکان کے سامنے، اور مجھے دیکھ کے بڑے شرمندہ ہوا کیونکہ میں اڑ ہی آیا. تو ان باتوں کو سمجھتا تو میں بھی ہوں،
کہ یہ جو موبائل ہے آج آپ کو اتنا جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں ڈر ہی کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ ارشادات فرمانے تھے فرما دیے، اور وہ فائنل ہے، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی، اور جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ اور عربک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے۔ اب جھوٹ بولنے کی یہ قسمیں اور یہ جو سہولت آپ کو مل گئی، کیا صبر کریں گے آپ؟ میں نے تو صبر کر لیا تھا، آپ صبر کر لیں۔ اب یہ رکنا جو ہے، یعنی جو لوگ رشوت دے رہے ہیں، کیا وہ رک سکتے ہیں؟ کیا وہ صبر کر سکتے ہیں؟ جو جھوٹ بول رہے ہیں کیا وہ رک سکتے ہیں جھوٹ بولنے سے؟ یہ جو مائیں ہیں، ماؤں کا بڑا کردار رہا۔ اگر آج ہم اچھے ہیں اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا خیال کر رہے ہیں، آپ کا، آپ کی فکر کر رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر، ویری سمپل۔ پھر ان کے بعد جو اصلاح ہوتی تھی وہ اہل محلہ کرتے تھے، پھر جو ہماری اصلاح ہوتی تھی، تعلیم و تربیت ہوتی تھی، وہ اساتذہ اکرام کرتے تھے، پھر مسجد کے جو امام اور نمازی لوگ ہوتے تھے وہ اصلاح کرتے تھے، جہاں غلطی ہوتی تھی وہ ٹوکتے تھے۔ آج آپ اپنے سگی اولاد کو اپنے ہی گھر میں نہیں ٹوک سکتے، نہیں روک سکتے۔ صبر کی اب آپ کو ہی صبر کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو ناچتے گاتے سنتے فلمیں دیکھتے دیکھنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کو دعوت نہیں دے سکتے، یہ تانگ آ چکے آپ کی باتوں سے۔ آپ کی شکل کو دیکھ دیکھ کر جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات، یہ تانگ آ چکے ہیں۔ یعنی اولاد کیا آج اسلام کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں اس نئی نسل نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں، اور خسارہ کیا ہے؟ لاس۔ اور لاس کیا ہے؟ کہ شرابی شراب پی رہا ہے، اسے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، لاسٹ پرافٹ آرڈرڈ، یہ حکم ہے، حکم الہی ہے، انفیکٹ قرآن پاک میں لکھا ہے، چھوڑ دیجیے۔ پی رہے ہیں ایسے، مجھے تو میں نے جب شراب گزارا، میں یورپ میں رہا لوگوں اور تقریباً 11 سال گزارے، تو شراب میں اور پیشاب میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کلر وائز ایک ہی جیسا۔ ہمیں تو ایسے ہی لگتا تھا پیشاب پیتے ہیں لوگ، وی ہیٹ دس۔ اور پھر یہ بھی کیا نسبتیں کم ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی، مسلمان اس پہ سوچے۔ یہ 1.5 بلین مسلمان اگر یہ دین پر چلتے تو آج اس دنیا کا یہ حال ہوتا۔ سگریٹ پینے والا جو ہے، سگریٹ کو سوسائٹی نے قبول کیا، اسلام ڈز ناٹ ایکسیپٹ دیز ٹائپ آف چینجز۔ لہسن کی خوشبو، پیاز کی خوشبو تو اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے کہ وہ کھا کے مسجد میں جائیں۔ یہ سگریٹ پینے والے علماء کرام کتوں پیدا ہو گئے؟ ممبر رسول سے اٹھیں گے نماز پڑھا کر، تو یہ جو اس کھوپڑی میں فطور ہوتا ہے نا، اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس قسم کے نشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا جو ممبر رسول پہ بیٹھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، امامت کرائے گا، اس کو بھی سگریٹ پینے کی ضرورت ہے؟ یا جو حافظ قرآن ہوگا اس کو سگریٹ پینے کی ضرورت ہے جسٹ ٹو گیٹ ریلیکس؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو روکنے کے لیے نا اللہ یہ دکھا تو رہا ہے کہ میں جب پانی کو نیچے لے جاؤں کون ہے اسے اوپر لانے والا۔ آج دنیا میں ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں جب پانی نہیں ہے، بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں، لے آئے نا پانی۔ یہ کنٹونمنٹ بورڈ سے جتنے فوجی جرنیل کرنیل بریگیڈیئرز ہیں، ان کے تو ایک فون پہ پانی چلا آئے گا، ملٹری لے آئے گی، کنٹونمنٹ بورڈ لے آئے گا۔ لیکن جب نیچے سے پانی اللہ نے بند کر دیا، اور یہ پتہ ہے کیوں بند کر دیا نیچے سے پانی؟ چونکہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں،
جتنے ہمارے ملک میں انجینئرز ہیں دے آر تھنکنگ فار دیم سیلوز دیٹ دے آر ویری مچ انٹیلیجنٹ. انہوں نے ساری زمینوں کو پکا کر دیا. پانی نیچے جائے گا تو نیچے سے آئے گا نا. واہ جی واہ انجینئرز. نالیاں ہوتی تھیں, گلیاں ہوتی تھی, تمام مکانوں میں یہ اوپن ایریا ملتا تھا جس سے بارش ہوتی تھی, وہ نیچے جاتی تھی تو نیچے سے آتی تھی. اور شیطان کو دشمن سمجھو اور شیطان کا رول ادا نہ کرو, شیطان کے پارٹنرز نہ بنو, شیطان کو کاپی مت کرو, شیطان کی پیروی مت کرو. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں, چونکہ ظاہر ہے یہ جو سورہ والعصر ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کر کے سنائی ہے, اس میں چاروں باتیں کہ صبر کی تلقین, صبر کی تلقین اور سوال کام. سوال کام کیا ہے؟ برائی سے رکنا. برائی کیا ہے؟ ہائے, آپ کو اب یہ بھی تمیز تو نہیں رہی نا کہ کیا برائی ہے اور کیا نہیں برائی ہے. ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے نا, تو آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ 1 مہینہ جاپان میں رہتے, ان کے چہرے دیکھ کر رج جاتے, پھر آپ 1 مہینہ چائنا چلے جاتے, ان کے خد و خال کو دیکھتے, نقش و نگار کو دیکھتے, پھر 1 مہینہ آپ تو چل سو چل کی دنیا میں رہتے نا, رنگ برنگی دنیا آپ دیکھ رہے ہوتے. آپ کو ماں باپ کی جو سہولت ملی ہے وہ ملنی نہیں چاہیے تھی. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ماں اور باپ کو ہم سمجھتے تھے یہ ہماری اصل جائیداد ہے, ان کی خدمت کرنا, ان کا خیال رکھنا ہم اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے. اور آج کی اولاد کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. ایک بلڈنگ میں رہنے والے 4 بھائی ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر, جبکہ دنیا میں 1000 سے زیادہ ٹی وی چینل چل رہے ہیں, پھر بھی یہ 4 بھائی آپس میں ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, مہینوں نہیں مل پاتے ایک دوسرے کو, بالکل بے خبر. رہتے کس طرح ہیں کہ جیسے یورپ میں ہوتا ہے کہ جو اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے بس وہ اپنا کھائے گا, اپنا کمائے گا, اپنی ذمہ داری, دوسرا اپنی یہ اسے نہیں بتائے گا کہ میں نے کب سسرال جانا ہے, کب واپس آنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کیا کھانا ہے. وہ کبھی دل کرے گا تو کوئی کھانے کی پلیٹ بھیج دے نیچے. تو ایک ہی یعنی اپارٹمنٹ میں رہنے والے پاکستان کا مطلب سارا مزاج جو ہے وہ یورپین ہو چکا ہے, سارے سٹائلز جو ہیں وہ یورپینس ہو چکے ہیں. آپ کا سارا نظام جو اسلامی طریقہ تھا, طور طریقہ تھا, جسے ہم سنت کہتے ہیں, وہ آپ نے چھوڑ دیا. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح آپ کی زندگی میں خوبصورتی آ جائے گی, سکون مل جائے گا. تو ایک سوال چلتے چلتے یہ کر جاتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی پوری دنیا میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ ایشیا میں بیٹھے ہیں, افریقہ میں بیٹھے ہیں, اور وہ مسلمان ہیں, کیا وہ خوش ہیں, پرسکون ہیں, مطمئن ہیں؟ نیور. اگر کوئی ہے تو وہ ضرور مجھے بتائے کہ جو 40 سال باہر کے ملکوں میں رہ کر بھی اپسیٹ ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن. یہ ہم جانتے ہیں کہ یورپ کا جو قانون ہے اس نے آپ کو قیدی بنا لیا, اور اب وہ پوری دنیا کو اپنا قیدی بنا کر آپ کو اتنا مجبور کر دے گا کہ آپ حرام کی دولت کھانے کے لیے تلاش کرو گے. جائز طریقے تو بہت مشکل ہو جائیں گے. پہلے زمانے میں ایک برا ہوتا تھا اور ساری دنیا کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ برا ہے. آج ایک اچھا ہے اور سارے برے ہیں. اس اچھے کی جینا جو ہے وہ حرام کیا ہوا ہے. لیکن آئی ول انوائٹ کہ جتنے ایسے اچھے لوگ ہیں جو اسلام پر چلنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی میں مشکلات ہیں, دے مسٹ کانٹیکٹ می. ہمارے پاس اللہ کا فضل, اللہ کا کرم موجود ہے. ان کے فضل و کرم سے نہ روٹی کا مسئلہ ہے, نہ مکان کا مسئلہ ہے, نہ رہائش کا مسئلہ ہے, نہ بجلی کا مسئلہ ہے. اللہ کے فضل سے دیکھیں اس وقت بجلی نہیں ہے, پھر بھی ہم آپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ اب کیا آپ سے باتیں زیادہ ہو جائیں گی اور پھر آپ کہیں گے کہ صدیقی صاحب تو آ جاتے ہیں تو پھر جان نہیں چھوڑتے. تو صبح کا وقت ہے,
قرآن پاک کی جو بات میں بتانا چاہتا تھا، جو یو کے سے مجھے ایس ایم ایس آیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے جو انداز بتایا کہ اگر قرآن پاک کے اپروکسیمیٹلی 600 صفحات ہوں تو اس کو کس طرح ہم روزانہ پڑھیں کہ یہ ایک مہینے میں ختم ہو جایا کرے، اور پھر ہم دوبارہ یعنی یہ ریگولیرٹی کے ساتھ. تو اس دوست کی خدمت میں یہ بات ضرور رکھ دیتا ہوں کہ جو فلسفہ آپ نے دیا I do agree with that، لیکن جو یہاں کا دستور ہے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو یہ قرآن پاک کیسے پڑھیں گے؟ یہ صرف وہ پڑھتے ہیں جس سے نوٹوں کا کاروبار چلتا ہے، چاہے وہ حلال ہے چاہے حرام ہے، ان کو ساری ٹیکنیک وہ سیکھنی ہے. تو جو آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، آپ نے فرمایا کہ 600 اگر قرآن پاک کے صفحات ہیں تو ان کو 30 پہ تقسیم کیا جائے تو 20 صفحے روزانہ پڑھ لیے جائیں، لیکن ایٹ اے ٹائم 20 صفحے پڑھنے کا بھی چونکہ وقت نہیں ہے، تو آپ کے طور طریقے کے مطابق آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، اگر ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لیے جائیں تو یہ اس طرح ریگولر طریقے سے اور کم ٹائم میں، یعنی 5 نمازوں کے ساتھ 4 صفحے پڑھ لینا، ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر 4 صفحے یعنی ایک شخص قرآن پاک کو ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز سے پہلے 4 صفحے پڑھ لے، نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لے. پیارے بھائی، مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی حد کو چھو چکے. اگر ان کو سمجھ ہوتی تو قرآن پاک تو ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. انہوں نے قرآن پاک کو اس طرح لپیٹ کر، یہ صرف ہمارے جیسے لوگ جو دیوانے ہیں انہوں نے قرآن پاک کو اس طرح ٹیبل پہ ریڈی رکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی بات کی ضرورت پڑے گی تو اٹھا لیں گے اور دیکھ لیں گے. عام گھروں میں یہ سجایا جاتا ہے، بہت اونچا رکھا جاتا ہے، بڑی عزت اور تعظیم کی جاتی ہے. یہ پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. 3 گھنٹے کی مووی بیٹھ کر پورا خاندان دے سکتا ہے، ایک مووی 40 دفعہ دیکھی جا سکتی ہے. اور مووی دیکھنے کے دوران اگر آپ نے ان سے کوئی کام کہہ دیا یا بیل بج گئی تو وہ جو گھر کا باپ ہے نا، سب سے بڑا جو دین کا دائی ہے، دروازہ اس کو کھولنا پڑے گا. یہ اپنی فلم کے ڈائلاگ نہیں چھوڑ سکتے، یہ سین نہیں چھوڑے جا سکتے. 40 دفعہ ایک فلم دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ضروری نہیں ہے کہ امیتابھ سے پیار ہو جائے گا یا لتا جی سے پیار ہو جائے گا. یہ کبھی لتا جی کو دعوت نہیں دیں گے کہ آؤ اسلام کی طرف، یہ کبھی امیتابھ کو دعوت نہیں دیں گے. یہ ان کے صرف اچھے ڈائلاگز اور اچھے رول کو دیکھ کر ان کے فین بنے رہیں گے، اور اس طرح یہ کبھی پیڈسٹل فین ہوں گے، کبھی سیلنگ فین ہوں گے، اور کبھی فین ہوں گے. پھر نہ بجلی ہوگی نہ پانی ہوگا. اور یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ. اور اجازت چاہتے ہیں چونکہ صبح کا وقت ہے، ہم نے بھی وہ 20 صفحے جو ہیں وہ پڑھنے ہیں اور قرآن پاک سے گائیڈنس لینی ہے، سپورٹ لینی ہے. اللہ خوش ہوگا جب اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے. تو جب اللہ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ خوشیاں ہمارے پیچھے آئیں گی. اللہ والوں کی کتابیں پڑھتے رہیے. اگر آپ پڑھنے کا شوق پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ آئی ول گائیڈ یو کہ کون سی کتابیں پڑھنے سے آپ سیدھے اللہ والے بن سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.